لیبیا میں ایک اور کشتی ڈوب گئی جس میں 65 لوگ سوار تھے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعداد پاکستانی لوگوں کی بھی ہے۔ یہ مسلسل ایک تیسرا واقعہ ہے جو کہ کشتی ڈوب رہی ہے اور لوگ انلیگل طور پر، غیر قانونی طور پر لیبیا سے یورپ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈنکی لگاتے ہیں اور ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اس سے قبل مراکش میں بھی کشتی ڈوبی، اس سے پہلے لیبیا میں کشتی ڈوبی، اور یہ ابھی تیسرا واقعہ ہے جو 3 مہینوں کے اندر ہو رہا ہے جس میں پاکستانی لوگ سوار ہیں، لاکھوں روپے دے کر انلیگل طور پر جا رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ خود ان کی اپنی غلطی ہے، اس سارے معاملے میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب یہ ایجنٹوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حکومت کو اعتماد میں، FIA کو اعتماد میں کوئی بھی نہیں لیتا۔ اس کام کو روکنا حکومت کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لیبیا میں ایک اور کشتی حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ لیبیا کے ساحل کے قریب پاکستانی شہریوں کو لے جانے والی کشتی حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق 65 مسافروں کو لے جانے والی کشتی مرسا ڈیلا کی بندرگاہ کے قریب الٹی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم زاویہ اسپتال روانہ کر دی گئی ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم مقامی حکام کی معاونت کرے گی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ایک کرائسس مینجمنٹ یونٹ متحرک کر دیا گیا ہے اور کشتی حادثے میں متاثرہ پاکستانیوں کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ لیبیا میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا یہ نیا واقعہ نہیں ہے، ابھی اس مہینے میں یہ دوسرا واقعہ ہو رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مرسا ڈیلا بندرگاہ سے تارکین وطن کی کشتی جمعرات ڈوب گئی تھی جس میں جمعرات کو لاشیں نکالی گئی ہیں۔ تارکین وطن کی لاشوں کو قانونی کارروائی کے لیے مقامی حکام کے سپرد کر دیا گیا ہے تاکہ لاشوں کی شناخت ہو سکے۔ ابھی جب شناخت کا مراحل ختم ہوگا تو اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کتنے پاکستانی اس حادثے میں اپنی جانوں کو گنوا چکے ہیں اور غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے چکر میں اپنے پیسے کا بھی ضیاع کیا ہے اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔